الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، توحید صفاتی اللہ تعالیٰ کی اور صفات کے اعتبار سے وحدانیت خداوند متعال، ہم اس زاویے سے توحید و وحدانیت کو ادراک کرنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں تو سلسلے گفتگو توحید صفاتی میں ہمارا جاری ہے، اور گفتگو کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے، اور آج کی یہ گفتگو جو ہم اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ نکات جو آج آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں یہ پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، لیکن توحید صفاتی کے اس باب میں یا توحید کی بحث کے باب میں جو یہ ڈائمنشن اور یہ حیثیت ہے توحید صفاتی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی شناخت، عزیزان گرامی، مختلف جو گروہ ہیں، مکاتب فکر ہیں، مختلف مسالک ہیں عقائد کے اعتبار سے، ان کے نظریات اور ان کی مختصر گفتگو آپ سامعین کرام کی خدمت میں بیان کی جائے گی. لہٰذا اقوال کو اور ان کے عقائد کو مختلف گروہوں کے پیش کرنے سے پہلے یہی گفتگو جو آج ہم سامعین کرام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ کچھ وہی حصہ بھی ہے جو پہلے ایک حد تک بیان ہو چکا ہے، لیکن آج اختصار کے ساتھ ہم اس کو دہراتے ہیں تاکہ ہم جو اقوال ہیں ان اقوال کی بحث میں وارد ہو جائیں. اور ممکن ہے کہ عزیزان گرامی آج کی یہ بحث جو ہم دہرا رہے ہیں تاکہ ذہن آمادہ ہو جائیں توحید صفاتی کی جو بحث و گفتگو اور ڈسکشن ہے، اس میں جو اقوال مختلف گروہوں کے ہیں ان کو ہم دیکھیں اور ان کی گفتگو کو ملاحظہ کریں. انہوں نے جو باتوں کو پیش کیا ہے، جو ڈسکشن اور عقیدے کو اپنے بیان کیا ہے، اس کو دیکھیں، ملاحظہ کریں اور ان کو سمجھیں، اور پھر ان کو سمجھنے کے بعد شیعہ اثنا عشری اور مکتب امامیہ عقیدے میں اور عقائد کے لحاظ سے ہمارا یہ گروہ، ہمارا عقیدہ اس سلسلے میں توحید صفاتی کے بارے میں کیا ہے، اور پھر ہم کچھ کمپیئر کر سکیں اور مقایسہ کر سکیں کہ ان کے نظریات جو ہیں، ان کے عقائد جو ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارا یہ عقیدہ جو ہم پیش کریں گے، گفتگو کریں گے، دلائل آپ سامعین کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے، اور پھر جو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ مختلف عقائد جو بیان ہوئے اس میں سے دلائل کی روشنی میں، دلائل کے ذریعے کون سا عقیدہ جو ہے وہ صحیح عقیدہ ہے، اور اس بات کی عقلی دلائل کی روشنی میں ہم تشخیص دے سکیں. تو ایک جہت گفتگو اور ایک ڈائمنشن جو ڈسکشن کا ہے اور ایک زاویہ جو گفتگو کا ہے توحید صفاتی کی بحث میں، وہ پہلے بیان ہو چکا. میں اس کو تقریباً دہرا رہا ہوں تاکہ اس کو دہراتے ہوئے شاید آج ہم پہلا عقیدہ جو ہے، وہ اصل عقیدہ جو ہے، وہ آپ سامعین کرام کی خدمت میں ایک گروہ کا عقیدہ اس سلسلے میں پیش کریں، اور اس کے بعد سلسلے گفتگو کو پھر ہم وہیں سے آگے بڑھائیں گے نیکسٹ پروگرام میں ہمارے. تو یہاں پر بات وہی ہے کہ جو پہلے بھی بارہا آ چکی ہے اور دہرائی جا چکی ہے
چند مرتبہ پھر آج ہم اس کو دہرا رہے ہیں تاکہ اس کو بیان کرنے کے بعد ہم آگے کے مرحلے میں داخل ہو جائیں، اور وہ ہے وہی پہلا ایشو کہ صفات عین ذات ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ زائد بر ذات نہیں ہے، جیسا کہ صفات سلبیہ میں بیان ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے وہ دوسرا پہلو جو بعض علماء نے جو گفتگو کی ہے، اور سرکل جو ڈسکشن کا ہے، اس کو دو مسئلوں پر مشتمل قرار دیا ہے، اور وہ دوسرا مسئلہ یہ کہ کسی بھی قسم کی ترکیب اس اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا یہ مطلب تو پہلے بھی واضح کیا گیا کہ اگر ذات جیسے کہ صفات سلبیہ میں ایک صفت سلبی، اور وہ یہی تھی کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہیں، اگر صفات زائد بر ذات ہو اور وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اگر ان کو ہم زائد بر ذات قرار دے دیں، تو یہ زائد بر ذات قرار دینا اور عین ذات قرار نہ دینا، اس سے متعدد واجب الوجود کا ہونا اور متعدد خداؤں کا ہونا لازم آئے گا، اور لازم یہ آئے گا کہ اگر صفات زائد بر ذات ہو تو مرکب ہو جائے گا وہ واجب الوجود، اور جو مرکب ہو جائے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ ہمارا فرض یہ ہے، اس فرض کے ساتھ بحث کرتے ہیں کہ ہم نے یقین حاصل کر لیا کہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہے۔ اب یہ یقین حاصل کر لینے کے بعد بحث یہ ہے کہ اس واجب الوجود کی صفات کیسی ہیں، تو اس کی صفات ذاتی عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں ہیں، کیونکہ اگر اس کو زائد بر ذات قرار دیں تو وہ واجب الوجود ہونے سے نکل کر ممکن الوجود ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا اجزاء کی طرف، محتاج ہو جائے گا صفات کی طرف، اور وہ ذات جو محتاج ہو، احتیاج جس میں ہو، وہ پھر وہ واجب الوجود نہیں ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم یقین حاصل کر چکے ہیں دلائل کے ذریعے کہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہے، یقینی طور پر، کیونکہ یہ کائنات یہ ساری کی ساری مستند ہے اسی ذات کی طرف، اور ان تمام اشیاء عالم کی تکیہ گاہ ہے اس پروردگار عالم کی ہستی، اور اس کا فیض ہے اس فیاض پروردگار عالم کا، مہربان خالق جو رحم کرنے والا اور بے حد مہربان پروردگار ہے، جس میں اپنے لطف و کرم سے کائنات کو خلق کیا، تمام اشیاء عالم کو وجود عطا کیا، اور بہترین اور خوبصورت کائنات اور یہ بہترین نظام پر مشتمل یہ تمام اشیاء عالم جو مرتبط ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، مالک ہے وہ پروردگار ان تمام چیزوں کا، تمام کائنات کا۔ عزیزان گرامی، بس صفات زائد بر ذات نہیں ہو سکتی، اگر ہو تو پھر وہ واجب الوجود ہی نہیں رہے گا، وہ محتاج ہو جائے گا، اور واجب الوجود ہونے سے نکل کر جو ہم نے فرض کیا ہے کہ واجب الوجود ہے ایسا نہیں رہے گا۔ اس مسلم اور یقینی فرض کے برخلاف اگر ہم صفات کو زائد قرار دیں تو وہ صفات اور ذات سے مرکب ہو جائے گا، اور مرکب ذات محتاج ہو جاتی ہے، محتاج واجب الوجود نہیں ہوتا، کسی بھی قسم کی احتیاج اسی لیے اس ذات میں نہیں ہے، منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، کمال مطلق ذات ہے۔ اسی طرح ہم نے وہ دوسرے مسئلے کے اعتبار سے وہ گفتگو پہلے بھی پیش کی اور پھر آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں تاکہ اگلے مرحلے گفتگو میں ہم وارد ہو جائیں، داخل ہو جائیں۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے کہ ترکیب کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نہیں ہے، یہ دوسرا پہلو جو بعض علماء نے یہیں توحید صفاتی میں پیش کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی ترکیب اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے، نہ ترکیب تکوینی اور خارجی ہے، یعنی خارج میں اجزاء سے مل کر، مختلف اجزاء سے مل کر اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بنی، اس کا وجود اجزاء پر مشتمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اجزاء پر مشتمل ہو جس موجود کا وجود اور اس کے وجود میں اجزاء پائے جائیں تو پھر وہ ممکن الوجود ہو جائے گا، پھر یہ فرض کے خلاف ہے جس کو ہم نے یقینی طور پر واجب الوجود بذاتی فرض کیا اور اس کے بغیر کائنات وجود میں آ ہی نہیں سکتی، یہ یقین حاصل کر لیا ہم نے دلیل عقلی کے ذریعے اور دلائل قائم کر کے اس چیز کو ثابت کر دیا، بس یہاں کوئی تزلزل نہیں ہے، یقینی چیز ہے، تو پھر وہ ہستی جو واجب الوجود ہے وہ ممکن الوجود نہیں ہو سکتی،
وہ واجب الوجود ہے، اور اگر ہم ترکیب فرض کریں اور مرکب فرض کریں اس وہ موجود کو، تو اس کا واجب الوجود سے نکل کر ممکن الوجود ہو جانا لازم آ جائے گا، اور یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا۔ واجب الوجود جس کو آپ نے فرض کیا وہ واجب الوجود ہے، اور جب واجب الوجود ہے تو پھر وہ مرکب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مرکب کسی بھی اعتبار سے، کوئی ترکیب بھی کسی لحاظ سے اگر ہو تو وہ اجزاء کا محتاج ہو جائے گا، اجزاء پر مشتمل ہو جائے گا، اجزاء کی طرف احتیاج اور نیاز مندی ہو جائے گی، اور یہ نیاز اور احتیاج اور یہ ضرورت اور یہ نقص، یہ عیب، یہ ممکن الوجود کی خصوصیات میں سے ہے، کیونکہ وہاں محدودیت ہے، وہاں معدوم سے موجود ہوا ہے موجود، اور وہاں وہ نیستی سے ہستی کی طرف آیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بس کسی بھی قسم کی ترکیب، چاہے وہ ترکیب خارجی و تکوینی ہو یا عقلی ہو، جیسے پہلے مثال دی گئی تھی، اور مثال کے ساتھ آپ سامعین کرام کی خدمت میں اس کو روشن کیا گیا تھا کہ ترکیب عقلی، جیسے ہم عقل کسی چیز کو فرض کرتی ہے، کسی بھی چیز کی تعریف کرتی ہے، اس کی ماہیت کو بیان کرتی ہے، اس کی حقیقت کو ڈیفائن کرتی ہے عقل، تو فرض کریں جنس اور فصل لاتی ہے، جیسے انسان کی تعریف ہوئی تھی الانسان حیوان ناطق، انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے۔ پس انسان کی تعریف جو آپ نے کہ حیوان ناطق، تو حیوان وہ چیز ہے جو مابہل اشتراک ہے، جس میں حیات رکھنے میں انسان دوسرے حیوانوں کے ساتھ، جانداروں کے ساتھ شریک ہے، لہٰذا حیوان کے اندر انسان بھی ہے، دیگر حیوانات جو ذو حیات چیزیں ہیں، جاندار چیزیں، وہ سب حیوان کے لفظ کے دائرے میں اس کو دیکھا جائے تو سب چیزیں شامل ہیں۔ لیکن پھر جب ہم ناطق کہتے ہیں ڈیفینیشن میں اور تعریف میں، تو پھر انسان ممتاز ہو جاتا ہے۔ ناطق انسان کے علاوہ کوئی اور حیوان نہیں ہے، بس مشخص ہو کے ممتاز ہو جاتا ہے۔ پس یہ ڈیفینیشن میں جو ہم عقلی طور پر اجزاء قرار دیتے ہیں، جنس اور فصل، اور اس جنس و فصل کے ذریعے جو ہم تعریف کرتے ہیں، یہ جنس و فصل قرار دینا تحلیلی طور پر، عقلی طور پر یہ اجزاء جو بنا کے ڈیفائن کرتے ہیں، یہ جنس و فصل پر بھی مشتمل ہونا اور عقلی اجزاء کا بھی تصور ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں محال ہے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بسیط پروردگار ہے، اور اگر ایسا ہو تو پھر وہ اپنی تعریف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے محتاج ہو جائے گا کہ اس کے لیے جنس لائی جائے، اس کے لیے فصل لائی جائے۔ عزیزان گرامی، جو چیز محتاج ہو وہ ممکن الوجود ہے، وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے فلسفے میں بیان ہوا ہے عزیزان گرامی کہ جس طرح یہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ ترکیب اور مرکب ہونا کبھی خارجی اور تکوینی اجزاء ہیں، جیسے ہمارے یہ ہاتھ، پیر، چہرہ، کان، ناک، گلا، آنکھیں، یہ سب، چہرہ، سر، یہ سب اجزاء ہیں، یہ تکوینی و خارجی اجزاء ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم انسان کی جو ڈیفینیشن ہمارے لیے حیوان ناطق ہونا، یہ حیوان ہونا اور ناطق ہونا، یہ عقلی اور تحلیلی اجزاء ہیں۔ اور ایک اور مرکب جو ہے اجزاء وہمی کا تذکرہ فلسفے میں آتا ہے، اور یہ فلسفی کی کتاب میں بیان ہوا ہے۔ ہم اب اس بحث میں اور فلسفے کی اس بات کو، اس گفتگو کو ہم بیان نہیں کرتے، صرف یہی بتایا ہے جو انٹرسٹڈ ہوں وہ فلسفی کی کتاب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور وہاں مطالعہ کر کے اس کو سمجھے کہ ایک ترکیب اور بھی ہوتی ہے، ترکیب وہمی، لہٰذا ترکیب خارجی ہو، تکوینی ہو، نہیں، یہ اللہ میں نہیں۔ اگر ترکیب عقلی ہو اور تحلیلی ہو، جیسے جنس و فصل کے ذریعے تعریف، تو یہ بھی اس میں، اس ذات میں اور اس ہستی میں نہیں ہو سکتا۔ اور ترکیب وہمی جو فلسفے میں بیان ہوئی ہے، مرکب ہونا، یہ بھی ترکیب، کسی بھی انداز سے ترکیب کر کے اجزاء جو بھی تصور ہو سکتے ہیں، جس لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں، یا عالم تکوین میں، خارج میں، ہم باہر کے عالم میں دیکھتے ہیں اجزاء پر مشتمل ایک شے کو، اجزاء خارجیہ اور تکوینیہ کے ساتھ، یعنی عقل جو ڈیفینیشن کرتی ہے، جہاں جنس و فصل لاتی ہے، وہ اجزاء ہیں۔ جنس، ایک تعریف کا ایک جز جنس، دوسرا جز فصل، اور تیسری چیز جو ہے ترکیب وہمی جو فلسفے میں بیان ہوتی ہے، تو اجزاء وہاں پر جو بھی وہم میں آ سکتے ہیں، تصور میں آ سکتے ہیں، کسی بھی قسم کے اجزاء اس ذات باری تعالیٰ میں نہیں، کیونکہ اجزاء کا فرض کرنا اس کا لازمہ یہ ہے
کہ ان اجزاء کی طرف احتیاج اور ضرورت و نیاز مندی ہو جائے گی مرکب کو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بسیط ہے کیونکہ اس میں کوئی احتیاج نہیں ہے، اس میں کوئی نیاز مندی نہیں، کیونکہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہی ہے، اور واجب الوجود کہتے ہی اس وجود کو ہیں جو کمال مطلق ہو، اس میں کوئی نقص اور عیب نہ ہو۔ یہ تعریف ہم نے واجب الوجود کی، عقل نے اس کو ادراک کیا ہے اور عقل نے اس کو شناخت کیا ہے اور عقل نے یوں سمجھا ہے، لہٰذا اگر ترکیب اس موجود کے اندر فرض کریں تو وہ ہستی محتاج ہو جائے گی، نقص لازم آئے گا، لہٰذا کسی بھی قسم کی ترکیب اس میں نہیں ہے، ہر ترکیب سے وہ منزہ، مبرہ اور پاک و پاکیزہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا۔